أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین امام المرسلین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے عزیز بھائیو دوستو بزرگوں معززات پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہمیں اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس زندگی میں انسان پر اتاؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے تو اس زندگی کو سمجھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ کل گزشتہ دن جو
31 دسمبر 2020 کا گزرا، ہم اصل سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک سال جو ہے وہ زندگی بڑھ گئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے انسان کی زندگی کی قدر و قیمت، انسان کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ بھائیو، یہ سال ہر سال اسی طرح دن اور رات زندگی موت یہ کشمکش لگی رہے گی۔ انسان اپنی زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے گا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ہزاروں سال نرگس جو ہے وہ اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی دیر سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ انسان پوری زندگی محنت کوشش کرتا ہے، کیا ہے؟ پراپرٹی، جائیداد، مال اور کوٹھی بنگلہ، اچھی نوکری، یہ سارا کچھ تلاش کر لوں۔ انسان کی دن رات کوششیں، سوچیں، کئی دفعہ دیکھا ہے وہ انسان کی دل کی تمنا دل میں ہی رہ جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو، ہمارے دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج ہے، لیکن ہمارے یہاں خاص طور پر پاکستان میں انگریزی عموماً اور اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ برائے نام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجوں میں اور دیگر چیزوں میں یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کو اپنایا جاتا ہے، جس کو ہم عام طور پر جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور دسمبر تک گنتی کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اصل بات یہ ہے، اگر ہم پچھلی عیسوی طریقے سے دیکھتے ہیں، پہلے لوگوں نے بعض دفعہ بادشاہ جس کا نام عروج پر ہو جاتا اس کی تاریخ سے گنتی کر لیتے۔ بعض دفعہ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عیسوی کو گننا شروع کر دیا۔ اسی طرح مختلف قبائل، مختلف طرق، مختلف اطوار سے یہ چیزوں کو گنا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اصل جو ہے وہ اسلامی مہینہ ہے، جس کو ہم محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ سارے مہینے گنتی کے اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں بتلایا ہے۔ تو ایک سال تو ہمارا زندگی کا گزر گیا، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس میں حاصل کیا کیا ہے، کمائی کیا کی ہے، تزکیہ نفس کیا ہے یا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، اصل وہ آدمی، کامیاب وہ آدمی ہے، کامران وہ آدمی ہے، فلاح پانے والا وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو برائی سے بچا لیا، نیکی کی طرف لگا لیا۔ اصل انسان یہ کامیاب ہے، یہ میں نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، ناکام ہو گیا وہ شخص
جس نے اپنے نفس کی برائی کو اپنا لیا، نیکی کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور صفائی اپنے گناہوں کی کرنی چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان صفائی کے بعد نیکیوں اور اچھے اعمال کی بنیاد رکھے اور انہی پر نشو و نما رکھے۔ جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی۔ جنہوں نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو کل قیامت والے دن جنت کا داخلہ ملے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی جنت، ایسے باغات ملیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا، ایسے لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکی، یہ اس وجہ سے ان کو یہ انعام ملے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا تھا۔ وذالک جزاء، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اپنی من مانی کی زندگی نہ گزاری بلکہ اللہ کے قرآن کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بجا لائے۔ جو تزکیہ نفس اپنا نہیں کرتے، ایسے لوگ اللہ کی عدالت میں ناکامی کا سبب بنیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو اور اپنی پختہ قسموں کو، ثمناً قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ کما کر انہوں نے اخروی زندگی کو پسے پشت ڈال دیا۔ اولئک لا خلاق لہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کا قیامت والے دن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ، اور قیامت والے دن ایسے لوگوں سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ سامعین محترم، ہمیں اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں ہمیں اچھے سے اچھے اعمال کرنے چاہیے، اچھے اعمال کو اپنا لینا چاہیے، ہمیں اپنے خواہشات نفس سے بچ جانا چاہیے، اپنے نفس کو برائی والے کاموں سے بچا لینا چاہیے۔ تو ہم اگر اس سال میں جو گزشتہ سال ہے اگر اس کا حساب لگائیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ اب جو سال آ رہا ہے اس میں ہم نیکیاں کریں گے، اپنے آپ کو گناہ صغیرہ سے بچائیں گے اور کبیرہ گناہوں سے اپنے نفس کو بچائیں گے، اور ہم آئندہ سال زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لیں گے، اللہ کی فرما برداری کو لے کر آئیں گے، اللہ کی اطاعت کو لے کر آئیں گے، اللہ کی تابع داری کو لے کر آئیں گے۔ عزیز بھائیو دوستو،
اگر ہم اس زندگی میں اپنی تیاری کر لیں تاکہ اللہ ہمیں قیامت والے دن پاس کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جی عقل مند کون آدمی ہے؟ فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کو سب سے زیادہ تیاری کرے، وہ عقل مند آدمی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مومنوں میں سب سے اعلیٰ آدمی کون ہے؟ اچھا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، جو مومنوں میں اخلاق کے اعتبار سے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومنوں میں سب سے اعلیٰ آدمی وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جس طرح ایک مسافر آدمی زندگی گزارتا ہے۔ جس طرح ایک مسافر آدمی جگہ جگہ پر اپنے بنگلے نہیں بناتا، بلکہ ایک مسافر آدمی سفر کرتا ہے، اس سے آگے جاتا ہے، جہاں ایک دو دن کے لیے پڑاؤ ڈالتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مسافر آدمی ہے، اجنبی آدمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح ایک مسافر آدمی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے لوگو جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا، اور اپنی مرض کو صحت سے پہلے غنیمت جان لینا اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے اس آدمی کے عذر کو ختم کر دیا ہے جس کی موت کو اتنا مؤخر کر دیا کہ اس کی عمر 60 سال تک پہنچ گئی۔ سنن ترمذی میں روایت آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ میری امت کی عمریں کم رہ گئی ہے، میری امت کی عمریں کم رہ گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کم از کم 60 سال، اور 60 سال سے عمریں اوپر جانے والے کم لوگ ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے ان ایام میں تم اپنی تیاری کر لینا۔ تو بھائیو جس آدمی کو 60 سال کی عمر مل جائے وہ اپنی آخرت کی تیاری نہ کر سکے، اس جیسا بد نصیب دنیا میں کوئی شخص نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو ہم نے ان کے رویے کو اپنایا۔ رات کئی لوگوں نے اس سال کے ختم ہونے کا جشن منایا، کیا ہے جی
2020 ختم ہو رہا، اس لیے ساری رات کو لوگوں کو پریشان کرتے رہے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح معنوں میں مسلمان وہ آدمی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو بھائیو، ہمیں اللہ نے یہ زندگی میں وقت دیا ہے، دن اور رات چل رہے ہیں، اپنا اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ ناقدری کر دیتے ہیں، قدر نہیں کرتے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ ناقدری کر جاتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کون سے وہ دو نعمتیں؟ فرمایا الصحہ والفراغ۔ ایک صحت ہے، انسان کو اللہ نے زندگی میں صحت دی ہے، تندرستی عطا کی ہوئی ہے، تو اس انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں بجا لانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کر لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل پڑھ لینا چاہیے، کثرت سے تہجد، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ سجدہ کر لینا چاہیے، اللہ کو دنیا میں راضی کر لینا چاہیے۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، چار چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ایک، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایک اپنی صحت کو، بیماری سے پہلے جب انسان کو بڑھاپا آ جاتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ انسان جو صحت کی حالت میں عبادت کر سکتا تھا، وہ بیماری کی حالت میں وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان، بڑھاپے کو جوانی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ دوسرا، بیماری کو صحت سے پہلے۔ تیسرا، محتاجی کو، یعنی کہ ایک بندہ مالدار ہے، اللہ نے مال کی فراوانی عطا کی ہوئی ہے، اس مال کو وہ شیطان کے کہنے پر فضول کاموں میں لگا دیتا ہے، جس کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کا تمہارے ساتھ وعدہ یہ ہے، دعویٰ تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اگر دیا تو تم فقیر بن جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تمہیں بے حیائی، برے کاموں پر پیسہ خرچ کروا دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا تم سے وعدہ یہ ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور عطا کرے گا، اضافہ کر دے گا، تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ چوتھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مصروفیت کو فراغت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پانچواں،
موت کو زندگی سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو، یعنی کہ زندگی انسان کو ملی ہے تو اس زندگی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں کون اچھے اعمال کر کے لاتا ہے، لیبلوکم وہ تمہیں آزمائے گا، ایکم احسن عملا کون اچھے اعمال کر کھلاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے انسان کو یہ زندگی دی ہے، یہ وقت جب انسان سے ڈھل جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے تو انسان کو پچھتاوے کے علاوہ کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ انسان دنیا کی ترقیاں، دنیا کی چیزیں خرید لیتا ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے جب یہ گزر جاتا ہے تو انسان اس کو پیسے کے ساتھ نہیں خرید سکتا۔ تو اس لیے بھائیو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر یہ سال گزرا ہے تو اس سال میں عہد کرے آج سے ہی کہ ہم آج کے بعد 5 نماز کی پابندی کریں گے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی والا رویہ نہیں اپنایا، آج یہ بات کا عہد کر لیں کہ آج سے ہم اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کو اپنائیں گے۔ اگر آپ نے قرآن کو نہیں سیکھا، قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن کو سمجھا نہیں، آج سے اس بات کا عہد کر لیجئے کہ اس سال میں قرآن کو سیکھوں گا، قرآن کا ترجمہ سیکھوں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سیکھوں۔ انسان کی زندگی کا کیا اصول ہے، ضوابط ہے، ضابطہ کیا ہے، ضابطہ حیات کیسا ہے؟ ایک انسان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ آن لائن ہے، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، کال ملا لیتے ہیں۔ جب ہم ایک انسان 8 دن ہوا ہے آف لائن ہے، آن لائن نہیں ہوا، تو ہم کال ملاتے ہیں، آگے سے کال آف لائن ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ قبر میں چلا گیا، آف لائن ہو گیا ہے، اب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے آف لائن ہو گیا ہے۔ تو بھائیو، اس آف لائن ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کر لینا چاہیے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ایک انسان جوان ہے، اس جوانی کو اللہ کی عبادت کی طرف، نشو و نما کی طرف لے آنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت والے دن 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ بھی آدمی ہے جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، بڑھاپے میں سارے اللہ کو منانے کی طرف آ جاتے ہیں۔ مزہ تب ہے جب انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ ایک آدمی جوان ہے، 15-20 سال کی عمر ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے لگا ہوتا ہے کہ اللہ کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو بھائیو، اس آف لائن ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اس وقت کی قدر کیجئے بھائیو۔ سیدنا انس بن مالک
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جس طرح ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک کھجور کا درخت چھوٹا سا ہے، پودا ہے، ادھر سے قیامت کا آواز لگ گئی ہے، اب اس کے پاس یہ ٹائم ہے کہ اس پودے کو لگا لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کو لگا لینا چاہیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک، اے لوگو اللہ نے تمہیں دن اور رات عطا کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دن کو ہم نے تمہارے لیے معیشت کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ تم معیشت اختیار کرو، کاروبار کرو، لین دین کرو، تجارت کرو، خرید و فروخت کرو۔ رات کو تمہارے لیے نیند کا باعث بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنی دن کی تھکاوٹ اس میں دور کر سکو۔ کبھی انسان نے زندگی کا یہ حساب لگایا کہ میں نے 30 سال کی عمر گزار دی ہے، اس اللہ نے مجھے اتنی زندگی عطا کر دی، کیا میں نے اس اللہ کو جو اللہ نے میرے اوپر فرائض ادا کیے تھے، جو فرض کیا تھا، کیا میں نے اس کو اپنایا بھی ہے؟ کیا میں نے اس اللہ کو راضی بھی کیا ہے یا نہیں؟ کیا میں نے اس اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر بھی کی ہے یا نہیں؟ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں دن اور رات عطا کر دیے ہیں، اب تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اس دن اور رات میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر لو۔ تو اس لیے تم عمل کرو، اس میں تم عمل کرو گے قیامت والے دن آخرت میں نجات پا دو۔ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن یہی انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب نامہ اعمال اس کے آگے کر دیا جائے گا کہے گا اے اللہ کیسی کتاب پیش کی گئی جس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا، ہر ایک کو اس نے شمار کر رکھا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر چیز کو وہاں حاضر پائے گا، دیکھے گا۔ کرامن کاتبین، دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا ہمارے گناہ لکھ رہا ہے۔ ہماری کتاب لکھی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم زندگی میں جس طرح مرضی جی لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان نے اس بات کا گمان کر لیا ہے کہ اس کو بے فضول پیدا کر دیا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس انسان نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھ لیں اس موت سے نہ کوئی نبی بچ سکا ہے، نہ کوئی ولی بچ سکا ہے، نہ کوئی عام آدمی، ہر ایک اس دنیا سے رحلت کر گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نگاہ دوڑائیں، دیکھیں، اور قیامت کے لیے یہ خلقت آنی جانی ہے۔ لوگ آتے رہیں گے، ہمارے بعد اولادیں، ان کی اولادیں، اسی طرح اس دنیا کا سسٹم چلتا رہے گا۔ لیکن انسان کبھی غور کرے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان کبھی تو نے اونٹوں کی طرف دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کی خلقت کیسے پیدا کی ہے؟ اونٹ کس طرح، کسی جگہ اوپر نیچے، لمبا، گردن لمبی، سبحان اللہ۔
تو اے انسان، اللہ کریم فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان کو احسن، اچھا بنایا میں نے۔ دوسری جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے چہرے کو بنایا۔ اگر اللہ کہہ دے کہ اس چہرے کو میرے گھر میں آ کر 5 وقت تو نے حاضری دینی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ٹائم نہیں ہے، کاروبار کرنا ہے، وقت نہیں ہے، زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کاروبار میں مصروف ہوں۔ او بھائیو، یہ زندگی اسی طرح گزر جانی ہے، لیکن انسان کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی ہوئیں گی قیامت والے دن وہ کام آئیں گی۔ جب جہنم کو دیکھے گا کافر آدمی کیا کہے گا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ خواہش کرے گا کاش کہ میں مسلمان بن کر رہا ہوتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم لوگ قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹی کریں گے، کاٹیں گے۔ کس لیے؟ کاش کہ ہم اپنے رسول کا واسطہ اپنا لیتے، ہم قرآن کو مان لیتے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنا لیتے۔ تو بھائیو، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں، اس سے ہم نے کوچ کر جانا ہے۔ تو اس زندگی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے لوگو جنت میں جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، زندگی عیش کی گزارو۔ کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے زندگی اچھی گزاری ہے، زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، اس وجہ سے تمہیں یہ انعام ملا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم قیامت والے دن اپنے بندے سے یہ سوال بھی کریں گے اولم نعمرکم، اے میرے بندے کیا میں نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی؟ ما یتذکر فی، تم اس عمر میں نصیحت حاصل کر لیتے، اپنے رب کو راضی کر لیتے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے آئے، انبیاء آئے، علماء آئے، بتانے والے مفتی آئے، تمہیں اللہ کے قرآن کی طرف بلاتے رہے، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سناتے رہے، تو تم اس وقت کیوں نہ مانا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ کا قرآن کہتا اب تم عذاب چکھو، اس عوض میں کہ تم دنیا میں اپنی من مرضی کی زندگی گزاری، آج کے دن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اسی طرح سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہر انسان سے سوال و جواب ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا۔ آج جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، نماز کو چھوڑ دینا ہم معمولی سمجھتے ہیں، کیا بھائی چھوڑ دیے تو کیا ہو گیا؟ یہ سوچا کریں کہ آج مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے کہ اس اللہ نے مجھے اپنے آگے اپنے سامنے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اس بندے سے 4 قسم کے سوال کیے جائیں گے، اتنی دیر تک اپنے پاؤں کو یہ ہلا نہیں سکے گا۔ نمبر 1، اس سے پوچھا جائے گا تو نے زندگی کیسے گزاری، اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
کہ تمہیں 60 70 سال 80 سال 90 100 سال کی عمر دی گئی تو تم نے اس زندگی کو کیسے گزارا؟ دوسرے نمبر پر اس سے پوچھا جائے گا جو تمہیں علم دیا گیا تھا، جو تو نے علم حاصل کیا تھا، اس علم پر کتنا عمل کیا؟ تیسرے نمبر پر جو مال کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا تھا تو نے؟ چوتھے نمبر پر اس نے اپنے جسم کو کس کام میں کھپائے رکھا؟ آج دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، کئی مسلمان اپنی زندگی کو نشاور چیزوں میں لگا رہے ہیں، کئی محنت مزدوری کرتے ہیں، کئی لوگ جوا کھیل رہے ہیں، کئی لوگ شراب نوشی کر رہے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر گناہ کے کام کرتے ہیں، کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ جو رات کو اٹھ کر تیری بندگی کرتے ہیں، جو رات کو اٹھ کر تجھے راضی کرتے ہیں، اے اللہ رات کو تہجد کی نماز ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، اے میرے بندے جو مانگے گا میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے کوئی بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ کیا ہے کوئی مجھ سے اپنے اولاد مانگنے والا، رزق مانگنے والا؟ یہ انسان کی کم بختی ہے، کمزوری ہے کہ انسان اس اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی کہ جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد اقامت تک جو بھی دعا کی جائے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح